الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کوئی بات کرتا ہے تو بڑی اہم اور پتہ کی بات اللہ کرنا چاہتا ہے۔ تو بڑی پتہ کی بات کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ سحری کھا لے، سارا دن بھوکا پیاسا رہے، شام کو افطاری کر لے، بلکہ روزے کا مقصد کیا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اس کی ٹیڑھ اور کجی درست ہو، وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، صرف بھوکا پیاسا رہنا چاہتا ہے اور اپنی ٹیڑھ کجی درست نہیں کرتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ عمل نہیں بناتا، تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے حصے میں سوائے پیاس کے کچھ نہیں آتا۔ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے حصے میں سوائے بیدار رہنے کے کچھ نہیں آتا۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری میں فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ والجہل، کہ جو شخص جھوٹ بولنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور جاہلیت کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے سے رکا رہے۔ تو اس لیے اصل میں روزہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو تیرے تابع کرتا ہوں، جیسے تو کہے گا میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہوں۔ تو اگر آدمی یہ نہیں کرے گا تو وہ بڑی سے بڑی نیکی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جب تک اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، سنن نبی داؤد میں صحیح سند سے موجود ہے۔ عام سفر نہیں ہے، بڑا پاکیزہ بابرکت سفر ہے جہاد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر میں ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا، صحابہ نے خیمے لگائے، اور خیمہ لگاتے ہوئے انہوں نے راستے کو تنگ بھی کر دیا، اور کچھ نے ایسا خیمہ لگایا کہ راستہ کچھ بند ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، فرمایا کہ جا کر اعلان کر دو، یہ آرڈر جاری کر دو، اعلان کر دو، میری طرف سے بتا دو کہ ان من ضیق منزلا او قطع طریقا، کہ جس شخص نے کسی جگہ کو خیمہ لگاتے ہوئے تنگ کیا یا راستے کو بند کیا، فلا جہاد لہو، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اب بڑا بابرکت عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ہے، لیکن اسلام کی تعلیم کے مطابق وہ ایک عمل نہیں کر رہے۔ عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، لیکن جب عمل یہ صحیح نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا ان کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزہ بھی اسی کا قبول ہوگا جو آدمی اللہ کی فرما برداری کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، عقیدے کی درستگی کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، وہ آدمی اپنے عمل کو اللہ کے ہاں قبول نہیں کرا سکتا جب تک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں ہوگی۔ اور روزے کا مقصد اصل میں احساس ہے، دوسرے کا درد ہے، یہ مواسات کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اگر آدمی کے اندر یہ احساسات پیدا نہیں ہوتے، دوسرے کے دکھ درد کو نہیں سمجھتا، یہ جذبات اس کے پیدا نہیں ہوتے، تو پھر روزہ ایک بھوکا پیاسا رہنا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اندر دوسرے کے لیے ہمدردی، مودت، محبت، غمخواری، احساس، یہ جذبات پیدا کریں تاکہ واقعتاً جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے، ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، پھر فضیلت ہی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ اجر دیتا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، بس یقیناً یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزي بہ، اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اس کے لیے وہ معیار نہیں ہے کہ 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا یا 1400 گنا، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ خاص میرے لیے، میں بدلہ دوں گا۔ اللہ عظیم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا وہ جتنا اجر دے گا اپنی شان کے مطابق وہ کہیں زیادہ ہوگا، ہماری سوچوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ
کہ ہم اپنے روزے کو قبول کرائیں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، احساس پیدا کریں، اور سب کے ساتھ معاملات قرآن و سنت کے مطابق کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔